دوستو، اس چینل میں میں آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے واقعات جو معلومات اپنے اندر رکھتے ہیں یا سبق آموز ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی معلومات پیش کرتا رہتا ہوں۔ آج اس سلسلے میں تنزانیہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے ایک ایشیا سے تعلق رکھنے والے ہندوستان پاکستان کے کسی انجینئر کا جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ یوں ہے کہ تنزانیہ میں پہاڑی علاقوں میں جب بس جا رہی ہوتی ہے تو وہاں بعض کا صورتحال ایسی ہوتی رہی ہے۔ اب ممکن ہے کہ ٹرانسپورٹ بہتر ہو گئی ہو، لیکن یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ 80 کی دہائی کا ہے۔ تو اس وقت سڑکوں کی حالت اسی طرح ہی ہوگی کہ سفر کرتے ہوئے راستے میں جب پہاڑی علاقہ آتا تھا تو ایک طرف پہاڑ، ایک طرف جنگل، گہرے کھڈ جنگل، پھر ان جنگلوں میں ہاتھی بھی، شیر بھی، ہر قسم کے جنگلی درندے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس انجینئر کو ایک دفعہ سفر پہ جانا پڑا، تو وہ بیان کرتا ہے کہ رات کا ٹائم تھا، آدھی رات کا ٹائم تھا کہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پہاڑی آ گئی، تو پہاڑ کے چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے بس کو روک دیا گیا۔ تو کہنے لگے کہ ساری سواریاں اتر جائیں، کیونکہ بس سواریوں کی وجہ سے آگے چڑھائی چڑھنا مشکل ہے۔ تو اور اسی طرح ہی روز ہوتا تھا۔ اب آدھی رات کا ٹائم یہ کہا گیا کہ اتر کے تو آگے پہنچیں، تو وہاں یہی طریقہ ہوتا تھا کہ سواریاں اترتی تھیں اور چل کے کچھ آگے چڑھائی چڑھ کے آگے پہنچ جاتی تھیں، جہاں ذرا سڑک ہموار ہوتی تھی وہاں سے پھر بیٹھ جاتی تھیں۔ تو اس انجینئر نے باقیوں کے ساتھ اسی طرح کیا، یہ بھی اتر گیا مجبوراً۔ وہ لوگ جو باقی تھے افریقن، وہ سخت جان تھے، تو وہ تو سارے عادی بھی تھے، روزانہ وہ دوڑے اور دوڑ کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور وہ چڑھائی چڑھ گئے۔ تو یہ اس کا عادی نہیں تھا، اس کو چڑھنا مشکل ہو گیا۔ تو وہ اس طرح کے باقی سارے لوگ دور چلے گئے، تو بس بھی وہاں پہنچ گئی اور یہ بیچارہ اکیلا رہ گیا۔ سنسان سڑک، ایک طرف پہاڑ اونچے اونچے اور دوسری طرف جنگل، خطرناک جنگل، وہی جو میں نے بتایا ہے کہ ہاتھی، شیر، چیتے وغیرہ جو ان جنگلوں میں ہوتے ہیں، وہ تو بیچارہ کانپ کے برا حال۔ تو آہستہ آہستہ جا رہا ہے، جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی کرتا جا رہا، کرتے کراتے وہ بڑی مشکل سے اس نے بھی آدھا سفر طے کیا ہوگا۔ تو تھکاوٹ سے چور چور ہو رہا تھا۔ تو ادھر بس میں جب سارے لوگ سوار ہو گئے تو بس چل پڑی۔ تو کیونکہ دور سے نظر آ رہی ہوگی تو اس نے اپنی زندگی کی امید ختم کر دی۔ اس نے کہا آج خیر نہیں، آج تو ضرور میں کسی درندے کا شکار ہو جاؤں گا۔
تو وہ دعائیں کرتے ہوئے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ وہ اس طرح ہوا کہ جب بس چل پڑی تو ذرا بھی تھوڑی سی چلی ہے تو ایک آدمی نے ڈرائیور کو کہا کہ ٹھہریں، وہ ایک سفید آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں ہے۔ وہ انہوں نے بس فوراً روک لی۔ بس روک کے پھر ایک بس تھوڑی سی پیچھے لائے اور پھر کوئی آدمی 2-4 بار آئے ہوں گے، وہ مزید نیچے آئے اور اس آدمی کو پھر ساتھ لے کے تو وہاں اس کو سوار کرایا۔ تو یہ ایک پیش آنے والا سچا واقعہ ہے جو اس نے خود ایک دو دوستوں کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا۔ تو میں تو اپنی زندگی کی امید اتار بیٹھا تھا، زندگی سے نا امید ہو گیا تھا، لیکن بہرحال دعائیں کر رہا تھا، خدا نے میری دعا سن لی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سبحان کیا کہ مجھے آدھی رات کو خدا تعالیٰ نے بچا کے پھر دوبارہ بس پہ سوار کرا دیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور انوکھا اور حیران کن لگا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سے انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان بڑھتا ہے کہ وہی مشکل کشا ہے، جب بھی کوئی مشکل پڑے اس کو یاد کریں تو وہ مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ آخر میں حسب سابق آپ سے یہی درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔